الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ وعدہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے چاروں کے چارہ، بے سہاروں کے سہارا، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، آمینہ کے لال، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، فقیروں کے حاجت روا، حضور احمد مصطفیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کیجئے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ تیجے کی محفل ہے، اسی سلسلے میں اس کو سجایا گیا ہے۔ برادر طریقت محمد فاروق اور محمد شمس الدین صاحبان کے والدہ ماجدہ کا پرسوں گزر ہوا دنیا سے، اور آج ان کے نام سے اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا، کلمہ شریف پڑھنا، محفل پاک میں شریک ہونا، درود و سلام پڑھنا صرف اس لیے ہے کہ ہم سب اکٹھا ہو کر، جمع ہو کر اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کریں، اور اس ذکر پاک کو پھر مرحومہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کلام الہی کی برکت سے مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی قبر میں رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو، بچوں بچیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ماں جو ہے ایک ایسی انمول نعمت ہے، دولت ہے کہ سب کچھ مل سکتا ہے لیکن ماں نہیں مل سکتی۔ جس کی ماں دنیا میں حیات ہے وہ بہت خوش نصیب ہے، اپنے آپ کو جتنا مقدر والا سمجھے وہ کم ہے، اور جس کی ماں دنیا سے چلی گئی تو وہ مایوس نظر آتا ہے کہ اس کی ماں کو ماں کہے گا۔ دنیا میں ہر دولت مل سکتی ہے لیکن ماں باپ جیسی دولت نہیں مل سکتی۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ماں جو ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان کی جن کے ماں باپ دنیا میں حیات ہے۔ میرے آقا نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ میرے امتیوں، میرے صحابہ، صبح کو اٹھو، فجر کی نماز ادا کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے ایک مرتبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، سعادت ہے، بتائیے۔ لیکن آج ہمارا آپ کا معاشرہ یہ ہے، شادی ہوئی تو میاں بیوی آگے الگ کرتے، بھیا ہمارا کھانا پینا الگ کرتا ہے۔ کیا بات ہوئی بھیا؟ کہا ہم ساتھ میں نہیں رہیں گے، الگ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ کتنے سالوں سے ہمیں ساتھ میں ماں باپ نے رکھا، کھلایا پلایا، پہنایا اڑھایا، اپنے ساتھ رکھا، اور آج بیوی آ گئی تو ہمیں پہلے کر دیجیے۔ ارے ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھ کہ میں کیا کر رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، کون سے طریقے کو اپنائے ہوئے ہوں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم خدا کی جس کے ماں باپ جس سے راضی ہے اس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے راضی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں باپ کی رضامندی حاصل کرو،
ماں باپ کی خوشنودی حاصل کرو، ماں باپ کا ادب و احترام کرو۔ آپ اندازہ لگائیے شریعت پاک میں کتنے مقدس مقامات پر میرے آقا نے ماں باپ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خود قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان سے نیک برتاؤ کرو، ان کو اف تک نہ کہو، ان کی خدمت سیوا کرو، فرما برداری کرو۔ ان کی سیوا کر لی اگر تم نے تو آپ جنت کے مستحق بن گئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ماں باپ کو جس نے ناراض کر دیا، ماں باپ سے جو خفا ہو گیا، ماں باپ جس سے روٹ گئے، اللہ و رسول بھی اس سے روٹ گئے، اس کی زندگی بیکار ہے اگرچہ وہ دنیا میں جی رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے ملت کے نوجوانوں، ماں باپ کو ستانے والا جوان، ماں باپ کو ستانے والی اولاد کبھی دنیا میں خوشحال نہیں رہ سکتی۔ اگر خوشحالی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا، اس کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگاؤ، 1 سال پہلے محرم میں 10 محرم کو میرے اوپر سے بھی میری ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ اب زندگی بیکار لگتی ہے، گھر جاتا ہوں تو اچھا نہیں لگتا، ماں نہیں ہے۔ گھر پہ جاتا تھا، والدہ ہوتی تھی، دل کا حال ان سے بیان کرتا تھا، وہ مجھ سے دل کا حال لیتی تھی۔ اب کسے بتایا جائے، کیا بتایا جائے؟ ماں ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ ماں جب بچہ گھر آتا ہے پردیس سے تو ماں جیب پر نظر نہیں ڈالتی بلکہ چہرے پہ نظر ڈالتی۔ اے بیٹے کیا کھانے کو نہیں ملا، کیسی طبیعت، کیسی صحت بنا رکھی ہے، کیا کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ابھی ہمارا پچھلے سال مرزا پور اسٹیشن پر بیگ گم ہو گیا، چوری ہو گیا، چور لے گئے۔ اماں کو پتہ چلا تو سب کو چلا گھر پہ، لیکن ماں کو پتہ چلا تو ماں بے قرار ہو گئی اور فون لگایا کہ اگر کپڑے نہ ہو تو میں سلوا کے کپڑے واپس بھیج دوں، خرید کے کپڑے سلوا کے بھیج دوں۔ میں کہہ رہی ایسا مت کرو، میرے پاس ہیں کپڑے وپڑے سب کچھ۔ تو ماں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ماں کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر بچہ پریشان ہے تو ماں کے دل میں تڑپ اڑتی ہے، اور ماں کی دعا میرے ملت کے نوجوانوں ایسی دعا ہوتی ہے، وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ماں کی دعا ایسی دعا ہے کہ بچہ اگر نیکوکار نہیں ہے، بچہ بدکار ہے، اور اس کی ماں اگر کھڑے ہو کر اپنے دامن کو اٹھا کر بارگاہ الہی میں دعا کر دیتی ہے تو بچہ مقبول بارگاہ الہی ہو جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بچے کی اولاد کی قسمت کا مقدر جگمگا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کیا کہ اے رب قدیر، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا، میرا رفیق کون ہوگا، میرا دوست کون ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلام کیا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں جاننا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ فلاں بستی میں ایک قصائی ہے، وہی تمہارا جنت میں دوست ہوگا۔ سوچا بڑا عمل والا ہوگا، بڑا پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، نماز و روزہ کا، صوم و صلاۃ کا پابند ہوگا، اسی لیے تو جنت میں میرا دوست ہوگا۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اشتیاق پیدا ہوا، دل میں شوق پیدا ہوا کہ اس کا دیدار کیا جائے، اس سے ملاقات کی جائے، اس سے ملا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کیسا انسان ہے جو جنت میں اللہ کے پیارے پیغمبر کا ساتھی ہوگا۔ کیونکہ بولو کوئی معمولی بات ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ ہوگا، لیکن وہ ایسا قصائی ہے، ایسا جو ہے دوست ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ میں ہوگا۔ کتنا بڑا مقام والا ہے بھائی، کتنے بڑے مرتبے والا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا، یا اللہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کہاں ہے اس کا مکان؟ اللہ نے پتہ بتا دیا۔ جھوم کے بولو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے پوچھتے پہنچے، صبح کا وقت ہے، کیا دیکھا وہ قصائی بیٹھا ہے دکان میں، گوشت بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، گراہک لگے ہوئے ہیں۔ آپ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسا عمل اس کے اندر دیکھو جو جنت میں میرا دوست ہونے کا ضامن ہو۔ کیسا انسان ہے یہ؟ تو گوشت بیچ رہا ہے، زبان پر برے الفاظ بھی آ رہے ہیں، باتیں بھی کر رہا ہے، کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی جو جنت میں میرا دوست ہونے کے قابل ہو۔ قربان جاؤ ماں باپ کے ادب و احترام کرنے والوں،
تمہیں مبارک ہو کہ جنت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہے، بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہے، کوئی بات ایسی نہ ملی جو جنت میں رفیق ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیٹھے بیٹھے دیکھا وہ گوشت بیچے جا رہا ہے، گوشت تمام بک چکا، خالی ہو گیا۔ کہا صاحب آپ کیسے بیٹھے ہو؟ اب من میں سوچنے لگے کہ اگر بتاؤں گا صحیح بات تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عمل مجھے نہ سمجھ میں آئے۔ تو کہا ایسا ہے میں پردیسی ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں اور وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو منظور ہو تو میں آپ کا آج مہمان بن جاؤں، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ اللہ سمجھ۔ اس کسائی نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے من میں سوچا یہاں تو کوئی ایسا عمل سمجھ میں نہیں آیا جو جنت میں میرا ساتھی اس کو بنائے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر پہ جا کر کوئی ایسا عمل کرتا ہو جس کی وجہ سے جنت میں یہ میرا دوست ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کسائی نے کہا اچھی بات ہے، سٹر گرایا، کہا چلو گھر پہ چلا جائے۔ گھر پہ پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ میں ہے، گھر پہ پہنچا، بٹھالا لے جا کر اور کھانا بنانے لگا۔ کھانا تیار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اے میرے مہمان، آپ چلیے ابھی کھانا کھائیں گے یا میرے ساتھ میں کھائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے ہو سکتا ہے ابھی کھلا رہا ہے تو کوئی اور معاملہ ہو۔ کہا نہیں میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ جھوم کے بولو۔ کہا تمہارے ساتھ میں کھانا چاہتا ہوں۔ کہا تب رکنا پڑے گا تھوڑا۔ کہا ٹھیک ہے میں رکوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، وہ پہچانتا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ وہ ایسے شکل و شباہت میں آئے ہیں۔ کسائی پہچان نہیں رہا ہے کہ یہ کون ہے، وہ تو عام بشر سمجھ رہا ہے۔ جیسے وہابیوں نے میرے نبی کو عام بشر سمجھ لیا، کہا یہ تو ہمارے جیسے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، نبی کا کہاں مقام و مرتبہ۔ اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ سمجھیے جسے ہے اس اعلیٰ سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، نبی کی تو شان یہ ہے، پہچانا نہیں پیغمبر اسلام کو۔ کہا ابھی کھاؤ گے یا میرے ساتھ؟ کہا آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ کہا انتظار کرنا پڑے گا۔ کہا مجھے منظور ہے۔ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد میں دیکھتے رہے۔ کسائی نے کھانا نکالا اور کھانا نکالنے کے بعد میں اپنے گھر میں گیا، اندھیری کوٹری میں پہنچا اور اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلا رہا ہے۔ اور ماں باپ جب کھانا تناول فرما چکے، پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد میں ماں باپ نے کہا بیٹے اب جا تو بھی کھانا کھا لے۔ کیوں کہ بولو، بتائیے کون ایسی خدمت کر رہا ہے ہم میں اور آپ میں؟ کوئی نہیں کر پاتا۔ اگر کھٹیا پہ گر جائے باپ یا محتاری، پیر ٹوٹ جائے یا ہاتھ ٹوٹ جائے تو یہ کہتا ہے اس کا اس کی صفائی کون کرے؟ ہم سے نہ ہوئی، ہٹا پائے کہ یہاں سے؟ بتائیے، اندازہ لگائیے کہاں وہ کسائی ہو کر کے اس کا ایمان دیکھو، دن بھر روزی روٹی کماتا ہے اور شام کو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے۔ ماں کی خدمت کرنے سے انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ کرنا چاہو، کرنا سیکھو ماں باپ کی خدمت۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اپنے ماں باپ کو، اس نے اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلائی اور کھلانے کے بعد میں آنے کے بعد میں خود دونوں نے مل کر کھانا تناول فرمایا، اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں نیند نہیں آ رہی، یہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر اس کے اندر کون سا ایسا عمل ہے، ہو سکتا ہے کہ رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، اس وجہ سے یہ جنت میں میرا رفیق ہونے کے لائق ہے۔ اللہ سمجھ لے کہ رات میں وہ تھکا ہارا تھا، بستر پہ لیٹا، نیند آئی، آنکھوں میں نیند آئی، سو گیا۔ ساری رات سوتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام جاگ رہے ہیں۔ رات کا جب تو 2/3 حصہ گزر گیا اور جب وہ وقت آیا جو دعائے مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ بولو سبحان اللہ، وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے ساری دنیا کو نیند آ گئی۔ کیونکہ بولو، سب سوتے ہیں ایسے وقت میں، نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کو پوشیدہ عبادت بہت پسند ہے۔ اے پیارے، رات کو جاگا کرو، جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرو۔ شاعر کہہ رہا ہے ساری دنیا کو نیند آ گئی، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے اور آپ ہی
کی عبادت کرو، رات کو شب بیداری کیا کرو۔ آج کل تو اگر شب قدر آ جائے نا تو وہ بھی بھاری پڑتی مسلمان پہ۔ ارے یار کیسے جاگا جائے، چلو رات کو لیٹیں گے، آرام کریں گے، بستر پہ پنکھا چل رہا، کولر چل رہا، بستر بچھا آرام کریں گے۔ ارے ایک رات نہیں جاگ پاتا آج کا مسلمان، اور ناچ گانا اگر کہیں ہونے لگے، ڈی جے بجنے لگے، رنڈی آ جائے تو پھر پوری رات۔ بتائیے کیا تماشا ہے دنیا کا۔ کورونا نہیں آئے گا تو کیا آئے گا بولو؟ اتنا منع کیا کہ بھیا براتوں میں ڈی جے باجا نہ بجاوا، تو نہیں مانا، اور جب کورونا آیا تو سب مان لیا۔ قرآن و حدیث کی بات کو نہیں مانا۔ ہنستے ہو، رونے کا مقام ہے میرے ملت کے نوجوانوں۔ ہمارا ماحول کیا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ذرا سی بیماری اللہ نے ایک ایسا عذاب الہی نازل ہوا کہ اس کی وجہ سے سب ڈھول باجا غائب ہو گیا۔ بھیا 25 آدمی سے آوا، 40-50 آدمی سے آوا، 1.5 آدمی برات لے کے نہ چلا ہے، مار 500 براتی جا رہے ہیں براتوں میں۔ کیا تماشا تھا؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے اس عذاب سے ڈرو کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان بطش ربک لشدید، اے لوگوں تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو اس کے بن چھڑائے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ایسا عذاب نازل ہوا، پردے پر سوال اٹھ رہے تھے۔ چین میں مسلم عورتوں، مسلم خواتین سے نقاب اٹھا لیا گیا، چھین لیا گیا کہ نقاب لگانے پر پابندی لگائی گئی، لیکن اللہ کا عذاب ایسا نازل ہوا، عورتیں تو عورتیں، مرد اور بچے بھی کھونچ لگانے لگے۔ بولو، سب کھونچ لگائے پھر رہا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا ایک ایسا کورونا مرض پھیلا ہے، نہیں لگاؤ گے ماسک تو موت آ جائے گی، کورونا پکڑ لے گا۔ کہا عورتوں پہ نقاب لگا رہا تھا، میرے نبی کی شریعت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ عورتیں پردے میں رہے، پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے، بازار میں جائیں تو ان پہ اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، شریعت پاک پر عمل بھی ہوتا ہے اور ان کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ ایسی بیماری اللہ نے بھیجی کہ سب کھونچ لگانے لگا، سب کے اوپر منہ پہ ماسک لگائے، منہ چھپائے پھر رہا ہے۔ کیا ہوا بھیا؟ ابھی تو عورتوں پہ پردہ لگا رہا تھا، نہ قانون کے پردہ ہٹایا جائے، اب خود کیوں پردے میں؟ کہا کورونا آ گیا۔ ایسے سمجھ لو میرے ملت کے نوجوانوں، یہ اللہ کا عذاب جب نازل ہوتا تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پھر سب اپنی اپنی جان کی حفاظت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، رات بھر سوتا رہا کسائی، اور ماں باپ، اس کی ماں باہر نکلی رات کے 1/3 حصے میں، جو عبادت کا مقبول بارگاہ الہی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں وہ ماں نکلی باہر اور آنگن میں بیٹھی، اپنی زلفوں کو اس نے کھولا اور بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور دعا کرتی ہے کہ اے رب قدیر، اے پروردگار عالم، تیری اس بندی نے، گناہگار بندی نے کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا ہے، بس ایک سوال کرتی ہے تیرے سامنے تیری بندی، اے پروردگار عالم، جب حشر کا مقام ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہو اور جنتیوں کو جنت میں پہنچایا جا رہا ہو، تو اے پروردگار عالم، اس نازک وقت میں میرے بچے کو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دو۔ تم کے بولو سبحان اللہ۔ اب یہ دعا کر رہی ہے والدہ ماجدہ، سبحان اللہ، لیکن جب دعا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، لیٹے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے آنکھوں میں، لیٹے ہیں بستر پہ اور اس کی ماں کی دعا کو سن رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، وہیں پر فیصلہ کر لیا، اس کسائی کے اندر جو ہے کوئی ایسی عادت نہیں ہے جو جنت میں اسے میرا دوست بنا سکے، لیکن اگر ہے تو اس کی والدہ ماجدہ کی، اس کی ماں کی دعا اس کے ساتھ میں ہے جو جنت میں میرا دوست اس کو بنائے۔ ماں کا مقام دیکھو پیارے، ماں باپ کی شان دیکھو، ماں اگر دعا کر دے جہنمی ہے تو جنتی ہو جائے۔ ماں باپ کا ادب کرو، ان کو جھڑکو نہیں، ان کو مارو نہیں، ان سے اختلاف نہ کرو، ان کا ادب کرو اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دو، ان کے چہرے کی زیارت کرو، دیدار کرو، تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، آپ جنت الفردوس کے حقدار ہو جائیں گے۔ تو میں شعر عرض کر رہا تھا، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوان بیدار
ہے آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، ماں باپ کا ادب و احترام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرتے ہیں آقا میں نے ماں باپ کی خدمت کا، ماں باپ کا مقام و مرتبہ کا بیان میرے آقا فرما رہے تھے۔ صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، آقا میری ماں تو بچپنے میں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، انتقال کر گئی تھی، میں کیسے ان کی قبر پہ جاؤں، کیسے ان کے قبرستان پر جاؤں، اور کہاں مجھے پتا نہیں کہ میری ماں کا قبر کہاں پر ہے، کہاں ان کو دفنایا گیا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور اس حدیث رسول پر عمل ہو جائے، قسم خدا کی زندگی بھی آپ کی کامیاب ہو جائے گی اور ماں باپ کی آپ عزت و آبرو بھی کرنے لگے گے۔ آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابی جا اپنے گھر چلا جا، اپنی ماں کی قبر کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو اپنے گھر پہ چلا جا اور اپنے آنگن میں اپنے انگوٹھے سے، اپنے ناخون سے ایک نشان کھینچ لے اور اس نشان کو ماں کی قبر تصور کر لے اور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ لے، تیری فاتحہ اور تیری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے گی اور تیری ماں کے صدقے سے تجھے جنت نصیب ہو جائے گی۔ کتنے بڑا مقام و مرتبے کی بات ہے۔ آج کل تو ماں باپ کو دفنا کے آیا پھر دوبارہ سے پلٹ کے نہیں جاتا، پھر کب گیا چلو بھیا صحابہ پر چلا جائے، عید کی نماز پڑھی تو چلو صحابہ پر چلے، صحابہ کہتے ہیں، قبرستان نہیں کہتے۔ قبرستان کہا کرو، صحابہ تو اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان و اسلام کی حالت میں ان کے چہرے کا دیدار کیا، ان کی صحبت میں رہے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ قبرستان کہا کرو، قبرستان جاتا ہے عید کے دن یا بقرعید کی نماز پڑھی تب جاتا ہے بقرعید کے دن، اور باقی سال بھر میں پتہ نہیں ہے۔ ہر روز ماں باپ کی قبر پہ جاؤ، ہر جمعہ کو ماں باپ کی قبر پر جاؤ اور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ دو، جو بنتا ہے وہ پڑھ دو تو آپ کی فاتحہ قبول ہو جائے گی، ماں باپ تمہارے چہرے کو دیکھیں گے، خوشی حاصل ہوگی۔ دیکھو میری اولاد نے ابھی مجھے بھلایا نہیں ہے، مجھے یاد کر رہی ہے اور میرے گھر پر آتی ہے، میرے قبر پر آتی ہے، مجھے بھیجتے رہتے ہیں صلاۃ و سلام۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں یہ بھی ضروری ہے، ماں باپ کے قبر پہ جاؤ، یہ جو بھی آپ کا عزیز و اقربا مرحوم دنیا سے گیا ہے اس کی قبر پہ جا کر جو آپ سے بن پڑتا ہے، کلمہ شریف، درود پاک یا آیت الکرسی، چاروں کل شریف جو بن پڑتا ہے پڑھ کر کے بخش دیجئے اور ثواب پہنچا دیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دیجئے کہ اے رب قدیر، جو کچھ میں نے اپنی زبان سے پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس ہمارے فلاں مرحوم کو یا میری ماں کو یا میرے باپ کو اس کا ثواب پہنچا دے اور انہوں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کی روح بھی خوش ہو جائے گی، آپ کے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہو جائے گا، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا، مرنے والے کو بھی ثواب مل جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انہی چند جملوں کے ساتھ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کے صدقے مرحومہ محمد سکینہ بانو کی روح کو اس کا ثواب پہنچائے اور ان کے ہر دو گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کھڑے ہو کے صلاۃ